بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ سیاست میں تلخیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اپنی تقریر کے دوران، اس کی ہر طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ سماجی اور سیاسی سطح پہ، ہر سطح پہ اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے اور اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے تو عمران خان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن یقینی طور پر یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ حکومت میں رہیں، حکومت وزیر اعظم کے منصب پہ رہیں اور اس کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو لہجہ ہے وہ اتنا تلخ ہو جائے جو کہ مخالف یا سیاسی مخالفین کے لیے اس قدر پریشانی اور ہزیمت کا سامنا اسے کرنا پڑے۔ یہ یقینی طور پر افسوسناک الفاظ تھے جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کہے گئے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناؤ کی کیفیت موجود ہے پنجاب میں۔ حکومت کا معاملہ ظاہر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اور پھر اس کے بعد گورنر پنجاب کو ہٹائے جانے کا یا نئے گورنر پنجاب کے کو مقرر کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اس بات پر بضد ہیں کہ گورنر وہی رہیں گے، جبکہ حکومت نے انہیں گورنر بدلنے کا کہہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گورنر کو بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا سیاسی صورتحال ہوگی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب رفیق رجوانہ۔ بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ اس قدر تلخی پیدا ہو گئی ہے، یہ حالات، سیاسی ماحول، یہ کس جانب آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، تلخی کس بات پہ ہوئی ہے؟ آئینی طور پر ایک حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا جس کو سپریم کورٹ نے بلیس کیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت کے سپیکر نے، اس وقت کی حکومت کے ڈپٹی سپیکر صاحب نے پوری طرح اپنی ایفرٹ کی کہ آئین کی خلاف ورزی ہو، اور آئین کو ایک قسم کا مطلب روندنے والا کام تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، اور عدم اعتماد کا طریقہ کار آرٹیکل 95 میں آئین نے ہی دیا ہے۔ تو ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا گیا جس کے بارے میں مختلف ریزرویشن تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ ہے، وٹس ایور اٹ واز۔ اب بات یہ ہے کہ آئینی طور پر ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے مطابق جو ہے عدم اعتماد ہو گیا، تو انتشار کس نے پیدا کیا؟ سڑکوں پہ کون آیا؟ شور و غوغا کس نے کیا؟ انسٹیڈ آف کہ اسمبلی میں بیٹھتے، وہیں بیٹھ کے اپوزیشن کا رول ادا کرتے اور حکومت کی خبر لیتے، اپنے مفید مشورے، اگر ان کے پاس کوئی مفید مشورے ہیں تو وہ دیتے اور اس کے بعد آگے وہ چلتے۔ مگر اب انتشار کی سیاست ہے، اور ایک طرف ایک جماعت ہے اور دوسری طرف باقی ساری جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں۔ ایک جماعت مطالبہ کر رہی ہے الیکشن تاریخ دیں، نہیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں تو وہ ہو جائے گا، جوڑو کراٹے ہو جائیں گے اور خون خرابہ ہو جائے گا۔ کیا پاکستان صرف تحریک انصاف کی ملکیت ہے؟ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال کے لیے اگر ایک حکومت کو منتخب کیا اور وہ نہیں چل سکی اور اس کے اتحادیوں نے اس کو گرایا ہے، تو پھر اس کے بعد بقایا مدت پوری ہونی چاہیے، اور معاشی جو استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ کم اینڈ سٹ ان دی اپوزیشن، اور استعفے دینے کی بجائے کیا عوام سے پوچھا، اپنے حلقے والوں سے پوچھا ساروں نے کہ ہم استعفیٰ دیں؟ وہ تو نمائندگی کرنے آئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے انتخاب نہیں کیا، ان کا منتخب نہیں کیا، یا سلیکشن ہے واٹس ایور اٹ واز کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتشار کی سیاست جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے رکھی ہے۔ اور ابھی آپ جو انٹرو میں کہہ رہے تھے، کل جو عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ بولے وہ اتنے افسوسناک اور شرمناک ہیں۔ بھئی آپ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، اگر رول ماڈل نہیں ہو تو ماڈل ہونا چاہیے تمہارا گفتگو کا، کوئی انداز کا۔ تمہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہو اور آگے آپ خواہش کر رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو 2/3 کا، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ 2/3 نہ ملی تو پھر الیکشن کراؤں گا، نہ ملی تو پھر الیکشن کراؤں گا۔ بس میری مختصر سی بات ہے کہ 70% ووٹ لینے والی جماعتیں اسمبلی میں بیٹھی ہیں، 30% یا 25% ووٹ لینے والی جماعت نے پاکستان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے۔
مطالبہ ہے جی الیکشن کرائیں. بھائی باقی جماعتیں کدھر جائیں؟ پارلیمنٹ چل رہی ہے ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر ٹینیور. معاشی کرائسس ہے, ٹھیک ہے اکنامک کرائسس ہیز اوور پاورڈ دی پولیٹیکل کرائسس. ٹھیک ہے تو میں ٹھیک یہ ہے سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے اور کام کریں اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹی عمران خان صاحب جاری رکھیں. ٹھیک ہے, مگر اس حد تک تو جاری رکھیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ کامران صاحب. یہی سوال ہم نے رجوانہ صاحب سے بھی کیا کہ کیا اس قدر ہم تلخ ہو جائیں کہ اگر ہماری حکومت ہو تو بس ٹھیک ہے, اور اگر ہماری حکومت نہ ہو تو پھر جس کے منہ میں جو بھی آئے وہ کہتا چلا جائے, یہ ہماری سیاست ہو جائے گی کامران صاحب؟ دیکھیے اس بات کو شروع کریے گا 9 اپریل سے پہلے سے, اور بلکہ 9 اپریل کا دن جو ہے نا اس کا وہ لے لیجئے گا کہ 9 اپریل کو انہوں نے کیا کیا. آئین کے ساتھ جو ہے نا وہ جو حرکت کی گئی اس میں صرف جو ہے سوری صاحب کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں, اسد کیسر کو جو ہے مورد الزام نہ ٹھہرائیں. عمران خان صاحب خود کیا کر رہے تھے, اور معاملے کو انہوں نے اس جگہ تک لے کے جانے کی کوشش کی جہاں پہ آپ کی ایک ڈسپلن جو ہے نا وہ جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ڈسپلن وائلیٹ ہو جائے, اور وہ ڈسپلن جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے لوگ آپس میں آمنے سامنے آ جائے. تو جب یہ حرکت صرف کس لیے کی گئی تھی؟ یہ حرکت اس لیے کی گئی تھی کہ میرا اقتدار جا رہا ہے. یعنی آپ کو انا اس قدر جو ہے نا آپ انا پرست ہیں, آپ اس قدر انا آپ کو پیاری ہے کہ آپ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے نہ ملک میں جو چیزیں کسی نظم کی پابند ہیں, نہ ان کو جو ہے نا آپ نے نظم کا پابند چھوڑنے کی کوشش کی, نہ ملک میں باقی چیزیں باقی معاملات جو ہے نا وہ درست طریقے سے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کے خلاف, لوگوں کی بچیوں بہوؤں بیٹیوں کے خلاف آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی غلیظ ہے, اور کسی ایسے شخص کو زیب نہیں دیتی جس کے ساتھ کوئی منصب جو ہے نا وہ رہ گیا ہو. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پورے نظام جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کے ذریعے کہ جو دستوری عہدوں پہ ہیں وہ پورے نظام کو آپ نے سلب کر رکھا ہے, پورے نظام کو آپ چلنے نہیں دے رہے. یعنی ہر معاملے میں جو تقریباً 40 سے زیادہ ایسے معاملات ہیں جو دستور میں جو جہاں پہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو صدر کو دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ ہر معاملے میں جب آپ جو ہے نا وہ 25 دن اس کے بعد وہ کریں گے, یا پھر اس کے بعد یہ کہیں پہ جو ہے نا مین میخ نکال کے بھجوا دیں گے کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ تو میرے پلیئر پہ ہیں, اور یہ فلانا, یہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے. وفاقی پارلیمانی نظام میں آپ کے گورنر صاحب نے, آپ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے, آپ کے صدر صاحب نے کیا اس ملک کا ستیہ ناش حال کر دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ سارا الزام آئے گا کہ جی وہ تو یہ اتنی 13 جنم پارٹیاں مل کے حکومت نہیں چلا سکیں. بھئی آپ نے ان دستوری عہدوں پہ جو لوگ فائز ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بدقسمتی ہے اس ملک کی, جو اس کے ساتھ جو اس ملک کے ساتھ جو حرکت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کل جو زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا تو ریورس کیسے ہوگا؟ تو ریورسیبل ہی آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے. تو عمران خان صاحب کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کو لائے تھے ان کو بھی جو ہے نا اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا, ان کا یہ جو پروجیکٹ تھا, یہ پروجیکٹ نے ان کو کیا, یہ کیسے فلاپ ہوا ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا دیا ہے, اور یہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نا ایون ان کو بھی ایکسیپٹیبل رہیں گے جن کا یہ اپنا بیبی تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گیا, انف از انف. پالیٹکس یقیناً کریے, آپ کی یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ جائز ہو کہ الیکشن جلدی کروا دیں, مگر وہ اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دستوری عہدوں کو ایز اے ہرڈل جو ہے نا وہ کریٹ کریں. آپ ملک کے معاملات چلنے کو جو ہے نا وہ اس کو منجمد کر دیں, اور کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ چلنے نہ دیں, اور اس کے بعد جو امپریشن جائے اپنے ملک میں اور اپنے ملک سے باہر وہ یہ ہو کہ یہ حکومت تو چل نہیں پا رہی ہے, تو پھر اس کے ساتھ بات کرنے کے کیا فائدہ. اب کامران صاحب یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ مشکل صورتحال تو ہے, معاشی صورتحال بہت پیچیدہ ہے, آپ سب لوگ حکومت میں ہیں, آپ کمیٹڈ ہیں کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے جا کر مشکل فیصلے کر کے اور عوام کے لیے بہتر بنایا جائے, کیونکہ ظاہر ہے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ حکومت میں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں, اور ان کے لیے جو بھی جو ہے نا ان کے مفاد میں جو بھی فیصلہ ضروری ہے وہ اس وقت کیا جانا چاہیے. اور جب تک اس فیصلے کے لیے جو ہے نا وہ آپ رسک نہیں لیں گے, ہماری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ایون ہماری پارٹیز بھی شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جہاں پاکستان کا سوال پیدا ہو جائے گا, جہاں پاکستان کے عوام کا سوال پیدا ہو جائے گا,
تو وہ جو ہے فیصلے وہ درست سمت میں وہ یقیناً اب کر لینے چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اس سے ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے. اب آگے بڑھ کے آگے جو ہے نا وہ کھیلنے کا وقت ہے. آگے بڑھ کے کھیلیے. اس میں ہم خود قربان ہوتے ہیں, ہماری پارٹیاں قربان ہوتی ہیں. ہمارا کیا رسک انوالو ہے ذات کا یا پارٹیز کا, اس کو اس وقت اگنور کر دینا چاہیے. اس وقت پاکستان کو رسک پہ ہم کو نہیں رکھنا. یہ سینیٹر صاحب اب عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں پھر لانگ مارچ لاؤں گا اور پھر آپ الیکشن کا اعلان کریں اور جلد از جلد الیکشن کا اعلان کریں. یہ پھر ایک قسم کا دباؤ لانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ حکومت اور اتحادی جماعتیں یہ دباؤ لے رہی ہیں یا آپ کو کسی قسم کے کسی بھی دباؤ کے محسوس نہیں ہو رہا؟ دیکھیے دباؤ, اگر ہم یہ کہیں کہ دباؤ ہم نہیں لے رہے تو وہ غلط بیانی ہوگی. یقیناً دباؤ ہے. نہ صرف سیاسی پارٹی جس کا آپ نام لے رہے ہیں یا سیاسی شخصیت جن کا نام لے رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دباؤ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے وہ جو انسیڈنٹلی جو ہے نا وہ مختلف آفیسز جو ہے نا ہولڈ کر رہے ہیں. اور یہ کنائمس جو ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان ہے اور دباؤ کو اس طرح سے بڑھا دیا گیا ہے. مگر آپ صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دباؤ کے نتیجے میں خدا نخواستہ اس حکومت کو کچھ ہوا, چلے حکومت کو بھی چھوڑ دیجئے, خدا نخواستہ ملک کا یا عوام کا نقصان ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ آیا اگر ہم کل اس کو جو ہے نا وہ درست نہ کر سکیں, وہ دیر ہو گئی ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ہم کو ملک کا اور اس کی مفاد کا سوچنا ہے, اور اس مفاد کا سوچتے ہوئے جو ہے بات کر کے ایون اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن پہلے کروائی جائے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. مگر یہ جو ہے نا اس وقت ہم ملک کے مفاد کو کمپرومائز کر رہے ہیں اور وہ بہت خطرناک بات ہے. سینیٹر صاحب ایک تو ظاہر ہے معاشی حالت ہے, لیکن دوسرا ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے, یعنی انتخابات کے حوالے سے. تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ریفارمز ہوں اور اس کے بعد پھر اگر الیکشن میں جانا پڑے تو بے شک چلا جائے؟ ریفارمز جو امیڈیٹ ریفارمز ہے وہ شاید منڈے کو ٹیبل ہو جائیں گی. اس پہ چھوٹا سا کام ہم نے کر لیا, باقی ریمیننگ ہوتی رہیں گی. امیڈیٹ ریفارمز جو ریکوائرڈ ہے وہ منڈے کو ہم نے سوچا ہے کہ اس کو ٹیبل کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے, وہ ٹیبل ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس میں مذائقہ نہیں نظر آتا کہ الیکشن پہلے ہو جائے الیکشن بعد میں ہو جائے. ہماری اپنی یہ ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن پہلے ہو جائے, تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے, کہ نہ کہ اس طرح سے جو ہے نا اوئے اوئے کر کے اور یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے بچوں کی طرح لڑکوں کی طرح جو ہے نا وہ زبان استعمال کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو عہدوں کی جس طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا, انہی عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ظاہر ہے قانونی معاملہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی اس نظام میں, نظام تو نہیں لیکن موجودہ سسٹم کے اندر ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ حکومت نے صدر پاکستان کو لکھ دیا ہے کہ گورنر تبدیل کیا جائے, لیکن گورنر پنجاب تبدیل نہیں ہو رہا. یہ بھی اس قسم کے بھی مسائل جو ہیں ظاہر ہے رکاوٹ ہیں معاملات میں. وہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اگر وہ بذات خود اگر اتنا بڑا ایشو نہ بھی ہوں تو بھی وہ جو امپریشن اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے, وہ امپریشن جو ہے نا وہ بہت ساری خرابیاں جنم دے رہا ہے. دیکھیے جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں. پرندوں کو آپ جو تھوڑا سا جو ہے نا وہ جب ششکارتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں, جب آپ چھوٹا سا پتھر اٹھانے کے لیے جھکتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ان دستوری دفتروں کی طرف سے, ان دستوری آفیسز کی طرف سے, یہ بالکل ان پرندوں کو اڑانے کی کوشش, تاکہ جو ہے نا وہ امپریشن یہ جائے کہ یہ تو شاید آج اور کل کے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے, ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے, تاکہ وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ پھر کل جب یہ فیل ہو جائیں گے تو یہ فیل ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ فیلئر کا, دیکھیے 13 پارٹیاں مل کے حکومت نہیں چلا سکی تھی. وہ 13 پارٹیوں کا فیلئر نہیں ہوگا خدا نخواستہ, وہ پاکستان کا خدا نخواستہ فیلئر ہو سکتا ہے, مگر اس کی حرکتوں کے ذمہ دار وہ ہوں گے جو دستوری آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہوں گے جو یہ سارا دن روڈوں پہ لوگوں کو جمع کر کے اور لوگوں کی عزتوں کو, پگڑیوں کو, دوپٹوں کو اچھال. کامران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں جماعت اسلامی سے محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. سمیہ صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں. سمیہ صاحبہ یہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ ہمارے جو سیاسی رویے ہیں اور جو سیاست کا حال ہو گیا ہے اور جس میں اس قدر تلخی آ گئی ہے کہ ہم نے گزشتہ روز جو الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے, وہ یقینی طور پر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور سیاسی اور سماجی سطح پر اس پر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے, مذمت کی جا رہی ہے. کس جانب ہم جا رہے ہیں اگر اس طرح کا رویہ ہم اپنائیں گے تو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں یہ جو تلخی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اپنے اقدار کو بھول اپنی معاشرتی رویوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. ایک عربی مقولہ ہے کہ النساء عماد البلاد، کہ عورتیں یعنی تہذیبوں کا ستون ہوتی ہیں اور مہذب معاشرے اپنی خواتین کو اسپیس دیتی ہیں، ان کی عزت کرتی ہیں، ان کو تہذیبی یعنی طور پر ان کو پروان چڑھاتی ہیں، ان کی قدر کرتی ہیں. لیکن جس معاشرے میں خواتین کو اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جاتا ہو، اور میں بہت قدر کرتی تھی کہ خان صاحب نے اپنے یعنی جو سابق اہلیہ کے اوپر کتاب لکھی، مگر انہوں نے کبھی بھی ان کا جواب نہیں دیا، تو ان کا قد اپنا یعنی انہوں نے اونچا کیا تھا اس کی وجہ سے. لیکن جو کل انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی جو بات کی ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ قوم کے رہنما اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو عوام ان سے کیا سیکھیں گے. رہنما تو منزل کا پتہ دیتے ہیں اور ان کو منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہم اپنی نئی نسل کو کون سی زبان، کون سے رویے، کون سے اخلاق بتانے ہیں؟ ہمیں اپنے ان اخلاقی رویوں کو بہتر بنانا ہوگا. اور ہماری معاشرت میں تو یہ دستور ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. جو زبان اپنی بیٹی کی عمر کی خاتون کے لیے استعمال کی گئی، اس کے اوپر بہت افسوس ہے. اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ خان صاحب اپنے رویے پر معذرت کریں گے اور اپنا جو ان کا اسٹیچر ہے اس کو برقرار رکھیں گے. یہ سمیہ صاحبہ، آپ نے درست کہا کہ مائیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے ملک کی نصف سے زائد آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اس قسم کے ریمارک سے کتنے ڈسکریجنگ ہوتے ہیں ایسی خواتین کے لیے کہ جن کا ایک بڑا کردار ہے، معاشرے کو بنانے میں کردار ہے، ملک کی ترقی میں ان کا کردار ہے. جی بالکل. ہمیں اپنی ہر جو معاشرے کی عورت ہے اور جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور جو رشتے ہیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کو اسپیس دینی چاہیے، ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اس لیے کہ مردوں کے معاشرے میں جو بھی خواتین اپنے لیے اور اس قوم کے لیے جو بھی یعنی کردار ادا کر رہی ہیں، اس سے ان کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن ہمیں کل بہت افسوس ہوا ہے اس بات پر کہ، اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں سماجی طور پر ان رویوں کو بہتر بنانے کے لیے مشترکات کے اوپر جو ہماری مشترک قدریں ہیں ان کے اوپر واپس آنا ہوگا. اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنی خواتین کی عزت کرنی ہوگی، تاکہ جو مشکل سے خواتین سیاست میں اور معیشت میں اور معاشرت میں اپنا رول ادا کرتی ہیں، وہ ان کو محفوظ ہم ایک ماحول دے سکیں اور اپنے رویوں سے ان کو ایک باوقار مقام دلا سکیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، اور شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. مائیں، بیٹیاں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایسے الفاظ سے، ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو. یہ کسی بھی طور سے اخلاقی طور پر درست بات نہیں ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کا. آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ، 30 روپے میں 10 بلیڈ. نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیو میں تیز. کہنا ہے کہ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر نئی اتحادی حکومت کے لیے اس وقت مشکل صورتحال ہے، مشکل فیصلے کرنے کی بھی ضرورت ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ظاہر ہے گزشتہ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اب موجودہ حکومت نے بھی کیا ہے، اور یہ حکومت بھی پرعزم ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس مد میں جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں اس پر بہرحال IMF کو شدید تحفظات ہیں.
اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر ضروری اور لگژری آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ، تقریباً $6 ارب سالانہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس سے بچت ہوگی، کیونکہ ملک کو ظاہر ہے ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اور کیا مشکل فیصلے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ حکومت نے جو متبادل توانائی کے ذرائع کے حوالے سے سولر سسٹم، ظاہر ہے کہ پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ جو افورڈ کر سکتا تھا وہ لوگ لگانے جا رہے تھے، لیکن اس پر 17% ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ موجودہ حکومت نے ایک قابل تحسین فیصلہ کیا ہے کہ اس ٹیکس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا مزید فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی سے کراچی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اور معاشی تجزیہ کار شمس الاسلام خان صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کیرک انسٹیٹیوٹ سے جناب ڈاکٹر غلام صمد، معاشی تجزیہ کار۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ شمس الاسلام صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ جو امپورٹ پہ پابندی لگائی گئی ہے، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، لگژری آئٹمز ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم فیصلہ ہے؟ شکریہ جاوید صاحب، جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز اگر آپ کہیں تو میں اجازت دیں تو پہلے میں اس کی اہمیت کا آپ کو بتا دوں کہ پیٹرولیم پرائسز کو بڑھانا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اور اس میں جو ہے جو آپ کا پیٹرول ہے اس کا کوئی ریلیشن بنتا نہیں ہے انفلیشن کے ساتھ۔ پیٹرول جو ہے وہ آپ کا جو گاڑیوں میں یوز کیا جاتا ہے وہاں پر ہے، امیر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہاں، ڈیزل کا جو فرق پڑتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے بڑی اس میں یوز ہوتی ہے، اور فارم لیول پہ یوز ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک سخت فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف جو آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کی ریزنز ہیں بہت ساری کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ یہ سبسڈی جو آپ جاری رکھو گے وہ تقریباً 3 بلین کے حساب سے بنتی ہے، تو وہ جو مہینے میں جا کے کوئی آپ کی اتنی زیادہ ہو جائے گی، اور 3 مہینے میں اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 1 بلین سے بھی زیادہ سبسڈی بن جائے گی۔ وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو ڈیزل یوز ہوتا ہے اس کی پرائسز کو اتنا نہ بڑھائیں، لیکن پیٹرول کی پرائسز کو آپ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ وہ آپ کو جو ہے ایڈجسٹ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی آپ نے جو ابھی جو ایک نیا جو ڈیسیجن ابھی اب کل پرائم منسٹر صاحب کراچی چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ سولر پینل کے امپورٹ کے اوپر جو 17% سیلز ٹیکس لگا تھا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کا جو کرائسس پاکستان میں ہے، یا جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس پاکستان میں آ رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے بل کا، امپورٹ بل کا، وہ ہمارا انرجی کا امپورٹ بل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ فیول پہ، کروڈ آئل پہ، اور اس پہ جو دوسرے جو خرچ کرتے ہیں اس میں اگر بچت کر لیں، اور ہماری انرجی جو ہے اس کی پروڈکشن ہائیڈرو پاور سے، اور ساتھ ہی اگر ہم سولر پاور پہ لے جائیں تو ہمارا جو $20 بلین کا کوئی تقریباً بل بن جاتا ہے امپورٹ کا، ایل این جی کا اور پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی امپورٹ کا، تو وہ کم ہو کے آپ کا جو ہے انتہائی کم سطح پہ آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے جو وولنریبل ماسز ہیں ان کو وہ زیادہ سبسڈی دینے کے قابل ہو گئے۔ اس وقت سب سے بڑا حکومت کا چیلنج یہی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے۔ ابھی جو امپورٹ کے اوپر جو فیصلہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو بین کیا ہے اور کچھ پہ ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی ہے، اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ امپورٹ پہ بین کرنے سے بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے یہاں کچھ اکانومی میں دہائیوں سے کچھ بلٹ ان پرابلم چلی آ رہی ہیں، ان پرابلم کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا۔ ہماری جو ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اس کے لیے حکومت کو کچھ ایسا ایک انسینٹیو پلان بھی لانا پڑے گا کہ ایک بونس واؤچرز کے ذریعے اس کو نہ صرف کہ ایکسپورٹرز کو آپ وہ آفر کریں اور اس کا ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ ریئر کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے آپ اس کا جو ہے اس کو بونس واؤچر دیں۔ ساتھ ہی ہمارا جو ایکسپورٹ زیادہ نہ ہونے کی وجہ ایک اور ہمارے جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہمارا جو ہے سرپلس بہت زیادہ نہیں ہوتا کموڈیٹیز کا، ہم وہ لوکل بھی یوز کرتے ہیں کموڈیٹیز کو لوکل انڈسٹری میں بھی، اور جو بچ جاتا ہے اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے اپنے گروورز کے لیے بھی وہ یہی بونس کی اسکیم ایک دینی ہوگی کہ جو گروورز ہمارا جو ایڈیبل آئل کی سیڈز ہیں اس کو اگر گرو کرتا ہے، یہاں پہ کنولا کی گروتھ بڑھاتے ہیں، یہاں سویا بین کی گروتھ بڑھاتے ہیں، سن فلاور کی بڑھاتے ہیں، مسٹرڈ سیڈ کی بڑھاتے ہیں، تو ان کو انسینٹیو دیں گے وہ بونس واؤچر کے ذریعے، اور وہ بونس واؤچر جو ہے آپ کے جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈیبل ہونے چاہیے تاکہ اس کا ایک بینیفٹ جائے اور حکومت کی جو کٹی ہے اس کے اوپر کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ آؤٹ آف دا باکس آپ ایک سلوشن لے کر آئیں
ताकि आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ें। ठीक है। गुज़श्ता हुकूमत में जो आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ के लिए उन्होंने काम किए थे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, जितना करेंसी डिवैल्यू की गई उसके हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स में क्या है कि बहुत जगह हमारे कुछ प्रॉब्लम है पॉलिसी के, जैसे रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, अगर यान एक्सपोर्ट करते हैं और वही यान हमारा टेक्सटाइल सेक्टर यूज़ करता है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, उसको आप ये करना होगा कि आप उसको वैल्यू एडेड की तरफ लेके जाएं और आप कम से कम जो है यान की एक्सपोर्ट और ये जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट की ज़माने में हम करते थे वो तकरीबन बंद होनी चाहिए। ग्रे क्लॉथ पे भी मैं समझता हूं कि उसको भी आप को एक्सपोर्ट बैन करके आप अपनी इंडस्ट्री को वैल्यू एडेड करा दें। आपके यहाँ से गारमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हों, आपके यहाँ से जो है जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हों। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ खान साहब आपकी तरफ, मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वही कि एक तो ट्रेड डेफिसिट, ये एक बहुत बड़ा मामला है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है और उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट है। ये एक बहुत बड़े चैलेंज है, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ये आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन इसमें नज़र आ रही है कि हमारा फोकस सेम ही है? वही ज़ाहिर है हम अमेरिका के साथ भी करते हैं, यूरोप के साथ भी हम बिज़नेस करते हैं, और कुछ और ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे हमारी तवज्जो कम है और वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में बुलाने का। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपके जो एक्सपोर्ट्स है उसका स्ट्रक्चर है, और मेरे ख्याल में पिछले 50-60 सालों से कंटिन्यूसली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिसोर्स बेस्ड है। वही मतलब राइस वगैरह और बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शमसुल साहब ने भी कहा कि वैल्यू एडिशन जो है जिसमें टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट होना चाहिए वो हिस्टोरिकली लो है। और अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को रीजन वाइज साउथ एशिया में भी कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी का कंटेंट रिलेटिवली बहुत लो है, इसीलिए वैल्यू एडिशन नहीं आ रहा। तो एक तो ये एक स्ट्रक्चर इशू है जो पिछले कई सालों से हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो आपने इशू किया डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है इसका एक बिहेवियर ओवरऑल जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पूरा जो एक कैरिक रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजनल इकनॉमिक पूरा एक रीजन है, 11 कंट्रीज हैं उसमें हमारे पास, उसकी तरफ जो रुझान है वो रिलेटिवली बहुत कम है। और अगर आप सिवाय अफगानिस्तान के देखें तो पूरा ट्रेड आपका लेस देन $1 बिलियन है, जो अफगानिस्तान के साथ मैक्सिमम अराउंड जो है वो $2 बिलियन है, तो सब मिला के कोई 3 बिलियन का बन जाता है। विद इन सेंट्रल एशिया जो उनका पोटेंशियल है वो करंटली लो है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $10 बिलियन तक बढ़ा सकते हैं। तो एक ह्यूज अनटेप मार्केट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया में, जिसमें हमारी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल इश्यूज हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट को हमें एड्रेस करना है। एक तो एक स्ट्रक्चर इश्यूज है, मेरे ख्याल में सारे इकोनॉमिस्ट इस पे एग्री हैं कि इस पे हमें काम करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी लाजिमी है जो अनटेप मार्केट हैं उनकी तरफ। और मेरे ख्याल में जो सेंट्रल एशिया में बिगेस्ट आपके पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो एनर्जी कोऑपरेशन है। वहाँ पे ठीक जितने भी सेंट्रल एशिया रीजन है वो एनर्जी सरप्लस है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी गैस डिफरेंट इनिशिएटिव हमने टॉपिक के फॉर्म में वगैरह डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हो सके। तो जितने ये एनर्जी क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं और इवेंचुअली वो आपके एक्सपोर्ट की कास्ट को बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं, सेंट्रल एशियन रीजन को हम टेप कर लें, ठीक है। रिसेंटली हमारे पास पायलट बेसिस पे कुछ इनिशिएटिव अजरबैजान के साथ हमने किए हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ हमने कुछ पायलट बेसिस पे शुरू कर लिए हैं, लेकिन एक फुल